نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب التوبہ، توبہ کے حوالے سے باب ہے۔ قال العلماء، علماء کرام نے توبہ کے حوالے سے جو قرآنی آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ایک اجتماعی مسئلہ بیان کیا ہے کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، توبہ ہر گناہ پہ واجب ہے۔ فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی، کہ ایک آدمی ہے اس نے گناہ کیا ہے اور اس کے گناہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، تو اس کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق فقط اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کی 3 شرطیں ہیں۔ احدها، پہلی شرط یہ ان یقلع عن المعصیۃ، گناہوں کو چھوڑ دے۔ والثانی ان یندم علی فعلها، جو گناہ کیا اس پر نادم ہو، پریشان ہو، اسے افسوس ہو۔ والثالث ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، اور تیسری یہ کہ جو گناہ اس نے کیا تھا یہ عزم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر یہ تینوں چیزیں کر لیتا ہے، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، اگر ان تینوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوگی، ایک بھی شرط پر اس میں عمل نہیں کیا تو اس کی توبہ صحیح نہیں ہے۔ تینوں شرطیں ضروری ہیں، گناہ کو چھوڑنا، نادم ہونا، اور آئندہ عزم کرنا میں کہ میں کبھی بھی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ ایسا نہ ہو انسان گناہ کرتا بھی رہے اور توبہ بھی مانگتا رہے، تب توبہ اس کی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال غصب کیا، کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، کسی کو گالی گلوچ نکالی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، تو اس کے لیے ایک چوتھی شرط بھی ہے۔ 3 یہ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس کا حق اس کو واپس کرے گا۔ اگر مال ہے مال واپس کرے گا، زمین ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ چیز اس کو واپس کرے گا۔ اگر ویسے اسے مارا پیٹا تھا، گالی گلوچ نکالی تھی، غیبت چغلی کی تھی، بہتان لگایا تھا، تو وہ اس پر اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگے گا، یعنی اس کو راضی کرے گا۔ تو چوتھی شرط، اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو جب تک اپنے مسلمان بھائی کو جس پر اس نے زیادتی کی ہے اس کو راضی نہیں کر لیتا تو انسان کی توبہ صحیح معنوں میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں حقوق العباد کے حوالے سے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، انسان تمام گناہوں پر اپنے رب سے توبہ مانگے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تمام گناہوں سے توبہ مانگے۔ اگر انسان کسی ایک گناہ پہ یا 2 گناہوں پہ توبہ مانگے گا تو اس کا وہ 1 یا 2 گناہ ہی معاف ہوں گے، باقی گناہ اس کے سر پر رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تو انسان اگر صحیح ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اگر مومنوں صحیح معنوں پہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ تو اس لیے جب بھی انسان توبہ مانگے، اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کی مجھے معافی دے، تو اس انداز میں اگر انسان توبہ کرے گا تو یقیناً انسان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔